بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، آج کا ہمارا درس ہے ان اشیاء کے بارے میں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، یعنی کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کا جاننا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ایسی کون کون سی اشیاء ہیں کہ جن کے ہونے سے جب وہ وقوع پذیر ہو جائیں تو وضو کو وہ توڑ دیتی ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی اور مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے کیڑا یا پتھری نکلے وضو کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اب پاخانہ، پیشاب، اس کو تو آپ سمجھتے ہی ہیں، ودی کو بھی سمجھتے ہیں، مزی کو بھی سمجھتے ہیں اور منی کو بھی آپ سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور قابل غور ہے کہ اگر کوئی مرد ہے کہ جس کا ابھی تک ختنہ نہیں ہوا ہے اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے جیسے ودی، مزی، منی یا کیڑا یا پتھری سوراخ سے نکل کر ابھی اس کا ختنہ نہیں ہوا ہے تو اس جگہ میں ہے، باہر اس سے نہیں نکلی ہے، اس کھال کے اندر ہے، تو اس سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ مرد یا عورت کے پیچھے کے مقام سے ہوا کا خارج ہونا، یہ تو عام بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور قابل فہم مسئلہ ہے، بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے ایسا معاملہ بھی پیش آ جاتا ہے کہ مرد یا عورت کے آگے کے مقام سے ہوا نکلنے لگ جاتی ہے یا پیٹ میں کوئی درد کی وجہ سے کچھ آوازیں ہونے لگ جاتی ہیں، تو اس سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ خون، اس کے بعد پیپ یا زرد پانی جسم سے نکلا اور نکل کر ایسی جگہ بہا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھلنا فرض ہے۔ ایسے نہیں کہ خون آپ کا نکلا تو وہ زخم کے اوپر ہی ہے، یا کو پھوڑا پھنسی تھی تو اس میں پیپ بھر جاتا ہے تو وہ اسی میں ہے، زخم میں ہی ہے، اس سے باہر نہیں نکلا، یا زرد پانی ہے تو وہ اسی کے اندر ہے، بہا نہیں، صرف اسی زخم کے اوپر ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی کو زخم ہو گیا یا سوئی کی نوک لگ گئی تو ایک فوارے کی طرح خون اوپر ابلتا ہے لیکن بہتا نہیں ہے، یا چھری کی نوک لگ جاتی ہے تو ایک دم خون کا فوارہ سا بنتا ہے لیکن وہ بہتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیپ ہے یا زرد پانی ہے تو وہ نکلے لیکن بہے نہیں، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے اس مقام سے آگے بڑھ سکے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے کیا ہوگا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلے کافی غور طلب ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے، اس طریقے سے وضو ہمارا نہیں ٹوٹے گا۔ اب ہمیں زخم لگا تھا کسی وجہ سے تو خون ہمارے اس زخم سے نکلنے لگا تو ہم اسے بار بار صاف کر دے رہے ہیں، بار بار صاف، یعنی بہنے کی نوبت ہی نہیں دے رہے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاتھ میں زخم تھا، تھوڑا سا خون نکلا، اسے صاف کر دیا زخم سے، پھر صاف کر دیا، پھر صاف کر دیا۔ تو اگر بار بار صاف کیا، اب غور کرے کہ اگر وہ صاف نہ کرتا
تو یہ خون اتنا تھا کہ اگر اسے چھوڑ دیتا تو یہ اپنے مقام سے تجاوز کر جاتا، بہہ جاتا، تو وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر اتنا نہیں ہو سکتا تھا کہ جو بہہ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے۔ سمجھ آئی مسئلہ؟ اگر نہ سمجھ میں آئے اسے پوچھیں۔ اور ایسے ہی زخم، کوئی چوٹ لگی، خون اسی زخم کے اوپر ہے، تھوڑا تھوڑا بہہ رہا ہے، تجاوز نہیں کر رہا ہے، ابھر رہا ہے، تو اب بار بار اس زخم پر لوگ کرتے ہیں راکھ ڈال دیتے ہیں یا مٹی ڈال دیتے ہیں بار بار، پھر وہ سامنے آتا، پھر مٹی ڈال دیتے ہیں، پھر سامنے آتا، پھر مٹی ڈال دیتے ہیں یا پاؤڈر ڈال دیتے ہیں۔ تو اگر اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر اس پر مٹی یا پاؤڈر یا راکھ نہ ڈالتا تو وہ بہہ جاتا، تو وضو ٹوٹ گیا، تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر نہیں بہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی مسئلہ ہے، کسی کو پھوڑا پھنسی وغیرہ تھی تو اس نے دبایا، کوئی دانہ تھا اسے دبایا، اور دبانے سے جو ہے اب پانی نکلنے لگا یا خون نکلنے لگا یا اس میں سے گندگی تھی نکل لی، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ صرف پھوڑا یا پھنسی تھی، اس کی چمک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اسے دبایا، اس کا مواد نکالا، وہ خود نہیں بہہ سکتا تھا لیکن اسے زبردستی دبایا، اس کے اندر سے مواد نکلا، تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی منہ میں سے خون نکلا، تو اب خون دیکھنا ہے کیا تھوک پر غالب آ گیا یا نہیں آ گیا۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے، ان میں سے غالب کون کس پر ہے؟ تو اس کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو سمجھ لو خون غالب ہے، تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر زرد ہے، لال نہیں ہوا، سرخ نہیں ہوا، زرد ہے، تو سمجھ لو خون مغلوب ہے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اتنا تو پتہ چل جاتا ہے جب منہ میں اگر کچھ ایسا میٹر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی یہ مسئلہ؟ اچھا، ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے وضو تھا، ہم نے جو ہے ناک کو صاف کیا، ناک کو، تو اس میں جو ہے جمع ہوا خون نکلا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی منہ بر کے آنا، اس کے بعد منہ بر کے کا معنی یہ ہے کہ بغیر تکلف نہ روک سکے، منہ بر کے آ رہی ہے بار بار، تو اس سے جو ہے وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر بہنے والے خون کی کیا ہوئی، اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بے ہوشی سے، جنون سے، غشی آ گئی، اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، اس سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی نماز میں اگر کہا لگا کر ہنسا کہ دوسروں کو بھی سمجھ میں آ گئی تو اس کا وضو بھی ٹوٹا۔ اس کا وضو، نماز میں کہا لگا کر ہنسنا، اتنے زور سے ہنسا کہ آس پاس والے سن لیں تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور ایک مسئلہ یہاں پر یہ سنیں کہ یہ جو عوام میں بہت زیادہ مشہور مسئلہ ہے کہ اگر گھٹنا یا سطر کھل گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہماری عوام میں بہت سارے مسئلے اپنی طرح سے گھڑ چکی ہے عوام، تو یاد رکھیں یہ جو مشہور اور معروف مسئلہ ہے عوام میں جو پھیلا ہوا ہے کہ گھٹنے کھل جائیں یا سطر کھل جائے تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ محض بے اصل بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس سے نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اس طریقے سے کرنا ادب کے خلاف ہے، اور دوسرے کو اپنا سطر دکھانا یہ حرام ہے۔ بغیر ضرورت جو ہے سطر کھولنا نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا سطر کھل گیا اب تمہارا وضو ہی ٹوٹ جائے گا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور سن لیں کہ اگر انسان کو جو خارش ہو جاتی ہے یا
پھڑیا وغیرہ نکل جاتی ہے تو اس میں جو چپکن ہوتی ہے، چپکن ہوتی ہے، اب آپ دیکھتے ہیں خارش ہو جاتی ہے، کھجلاتے رہتے ہیں، اس سے چپکن نکل آتی ہے، تو وہ چپکن جو ہے پاک ہوتی ہے۔ اگر وہ کپڑے میں بار بار بھی لگے تو کپڑا جو ہے آپ کا ناپاک نہیں ہو، کپڑا ناپاک، یعنی خارش ہے جسم میں تو اب کپڑا اس پہ بار بار چپک رہا ہے، اس میں چپکن ہوتی ہے، تو اس چپکن سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا چاہے کتنی لگے، وہ چپکن کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے۔ مسائل سمجھ میں آئے؟ اور بھی ہیں انشاءاللہ آگے اس کا ذکر ہوگا۔